پرسوں میرے پاس ایک قابل احترام سفیر صاحب تشریف لائے تھے. بہت سی باتوں میں انہوں نے قرم ایجنسی کا ذکر کیا. بہت سی باتوں میں انہوں نے قرم ایجنسی کا ذکر کیا, وہاں کے فسادات کی طرف اشارہ کیا. تو میں نے کہا کہ اب آپ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ شیعہ سنی فساد ہے؟ یہ تو 20-22 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, قبائل ہیں لڑ رہے ہیں. لیکن اگر یہ شیعہ سنی فساد ہے تو میں نے کہا قرم ایجنسی سے تھوڑا سا نیچے آئیں تو ہنگو آتا ہے, یہ علاقہ بھی شیعہ سنی کا علاقہ ہے. اس سے تھوڑا آگے آئیں تو خالصتاً شیعہ آبادی آتی ہے, ان کے بالکل بیچ میں سے سڑک گزرتی ہے, کوہاٹ کی طرف آتی ہے. پھر کوہاٹ آ جائیں تو وہاں پر بھی شیعہ سنی معاملہ ہے, ماضی میں فسادات بھی ہوئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ قرم میں جھگڑا شیعہ سنی کا ہے, آگ جل رہی ہے اور اس کی گرمی نہ ہنگو تک پہنچتی ہے, نہ کوہاٹ تک پہنچتی ہے, اور کراچی تک پہنچ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی گرمی ہنگو اور کوہاٹ تک نہیں پہنچتی اور لکھنؤ تک پہنچ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی گرمی نہ کوہاٹ تک پہنچتی ہے, نہ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچتی ہے, نہ پشاور تک پہنچتی ہے, اور تہران تک پہنچ جاتی ہے؟ تو ہم مقامی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے اور اس مسئلے کے حل کے راستے کیا ہو سکتے ہیں. لیکن جو لوگ مسئلے کو اشتعال دے رہے ہیں, ایک فرقے کی تنظیم کراچی میں پریس کانفرنس کرتی ہے, دوسری تنظیم اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتی ہے, تو ان کو کون آگے کرتا ہے, کس کے اشاروں پہ آگے آتے ہیں؟ اپنے نظریے سے محبت, عقیدت, اس کے لیے قربانی کا جذبہ, اور اگر لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں تو اپنے خون کا سہارا لینا, یہ تو ہر ایک کرتا ہے. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ہر ایک اپنے جو قتل ہو جاتے ہیں ان کو شہداء کہتے ہیں, ہمارا خون, ہماری قربانیاں, اس کا سہارا تو ہر ایک لیتا ہے. تو کب تک آپ معاشرے کو غلط فہمیوں کا شکار کرتے رہیں گے؟ کیوں آخر؟ میرے پاس بھی کچھ وفود آئے تھے, اہل سنت کی طرف سے بھی آئے, اہل تشیع کی طرف سے بھی آئے. جو ہی ہم نے اس کے لیے ایک راستہ بنایا, اگلے دن دوبارہ فسادات شروع ہو گئے. جب ہم ان کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے. پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مسئلے کو ٹھنڈا کرنے والے, ہم تو اس کو اشتعال دلا رہے ہیں, شعلے کو اٹھا رہے ہیں, فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ لیکن ہم اپنی کردار کو قرآن کریم کی اصولوں کی نظر میں طے کرتے ہیں. قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. جب بھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی, اللہ نے بجھائی. سو اللہ کا کام بجھانا ہے, سو ہم اللہ کے نمائندے, اور تمہارا کام شیطانوں والا ہے, تم شیطانوں کے نمائندے. تمہیں اپنا کام مبارک, ہمیں اپنا کام مبارک.